رمضان سے پہلے شعبان کا مہینہ یہ ہماری شریعت مبارکہ کے اندر بڑی فضیلت رکھتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا جو آپ کی اہلیہ ہیں، ازواج مطہرات میں سے ایک خاص مقام رکھتی ہیں، وہ فرماتی ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے علاوہ جس مہینے میں روزوں کا زیادہ اہتمام کرتے تھے وہ شعبان کا مہینہ ہوا کرتا تھا، اور ایک روایت میں ہے کہ آپ پورے شعبان میں روزہ رکھا کرتے تھے سوائے چند آخری دنوں کے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معمول مبارک تھا کہ جب بھی رجب کا مہینہ آتا تو آپ یوں دعا کیا کرتے تھے، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان و بلغنا رمضان۔ نبی علیہ السلام فرماتے تھے کہ اے اللہ ہمارے لیے رجب اور شعبان کے مہینے میں برکت عطا فرما اور ہمیں رمضان تک پہنچا دے، یعنی ہماری زندگی میں اتنا اضافہ فرما کہ یہ رمضان کی فضیلتیں، رمضان کے روزے ہم رکھ لیں، ہمیں توفیق ہو جائے کہ ہم رمضان کو پائیں۔ تو رمضان کی قدر کا ایک طریقہ آپ کی زندگی میں یوں بھی ہوا کرتا تھا کہ آپ رمضان کے آنے سے پہلے بڑی ہمت کے ساتھ، کوشش کے ساتھ، چاہت کے ساتھ آپ شعبان کے اندر روزے رکھا کرتے تھے۔ جس طرح آپ نے روایت سنی اسی کے مطابق ہی آپ اہتمام کے ساتھ روزہ رکھے کرتے تھے۔ یہ کیوں؟ اس لیے کہ یہ رمضان سے پہلے آنے والا مہینہ ہے، اس کے فوراً بعد رمضان کا مہینہ ہے، تو مقدمہ کے طور پر یعنی تیاری کے طور پر کہ آئندہ رمضان کے آنے میں، رمضان کے دنوں میں مشقت نہ ہو، مشکل نہ ہو، طبیعت کو آمادہ کر لیا جائے۔ اور یہی چیز مسلمانوں سے گزارش ہے کہ مسلمانوں جیسے ہی رمضان آئے اس سے پہلے والے مہینے میں تم اپنے ذہن کو، اپنی طبیعت کو، اپنے اعضاء کو آمادہ کر لو کہ تم روزہ رکھ سکو، اور روزے رکھا کرو تاکہ تمہارے لیے رمضان میں کوئی مشقت نہ ہو۔ اور ہر نوجوان کو، ہر مرد و عورت کو، ہر فرد بشر کو جو بالغ ہے رمضان میں روزے رکھنے کی کوشش کرنی چاہیے، لیکن اس کی تیاری شعبان کے مہینے میں کرنی چاہیے۔ اور نبی علیہ السلام مختلف قسم کے عام طور پر بھی روزہ رکھے کرتے تھے۔ مثلا آپ جمعرات کا روزہ رکھا کرتے تھے، پیر کا روزہ رکھا کرتے تھے، ایام بیز کا 13، 14، 15 چاند کی 3 تاریخوں میں آپ روزہ رکھا کرتے تھے۔ یہ آپ کا عمومی معمول تھا، لیکن شعبان کے مہینے میں آپ کی اس میں مزید اضافہ ہو جایا کرتا تھا۔ بلکہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کا ایک معمول تھا جو آپ فرماتی ہیں، نسوانی مجبوریوں کی وجہ سے جو میرے روزے چھوٹ جایا کرتے تھے، میں انتظار کرتی تھی کہ جب شعبان کا مہینہ آئے گا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی روزے سے ہوں گے، تو میں ان مہینوں میں اس کے روزے رکھ لیا کروں گی، کیونکہ اور مہینوں میں خدمت کے اندر وقت گزر جایا کرتا تھا، نبی علیہ السلام کو روزے ہوتے نہیں تھے۔ تو ایک انسانی خواہش کے مطابق میں ان دنوں میں روزہ نہیں رکھا کرتی تھی تاکہ ایسا نہ ہو کہ نبی علیہ السلام کو میری ضرورت پڑ جائے۔ تو آپ کے روزوں کا شعبان میں انتظار کرتی تھی، پھر آپ ان کے ساتھ بھی، نبی علیہ السلام کے ساتھ ہی روزہ رکھا کرتے تھے۔ ایک تو یہ انداز تھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ان ایام میں، شعبان کے مہینہ میں روزہ رکھنے کا۔ باقی یہ کہ نبی علیہ السلام کی جو دوسری حدیث آپ نے سنی کہ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ آپ سارا شعبان روزہ رکھا کرتے تھے سوائے چند آخری دنوں کے۔ اب آخری دنوں کی کیا وجہ؟ اس میں ایک حکمت تو یہ ملتی ہے جو فقہائے کرام نے لکھی ہے کہ انسان ایک پورے مہینے کے روزہ رکھتا آ رہا ہے، اب مسلسل پھر رمضان کے روزے آگے، پھر وہ تو ویسے مسلسل رکھنے ہیں، تو انسان کی طبیعت میں تھکاوٹ آ جائے گی۔
تو یہ 2-4 دن جو آخری ہوں گے، یوں سمجھے 27، 28، 29 یا 28، 29، 30 کے، یہ 2-4 دن جو ہوں گے، ان کے اندر جو غیب آئے گا، انسان حشاش بشاش ہو جائے گا، تازہ دم ہو جائے گا، دوبارہ نئے سرے سے رمضان کے روزے رکھنے میں اس کو تکلیف نہیں ہوگی، ذہن اور جسم اس کا آسانی سے آمادہ ہو سکے گا۔ اور یہ سمجھ آنے والی ایک چیز بھی ہے کہ جسمانی فٹنس کو تازہ دم رکھنے کے لیے یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک عمل مبارک ہوا کرتا تھا۔ ایک دوسری چیز بھی علماء کرام نے فرمائی ہے کہ دین سارے کا سارا اتباع کا نام ہے، کہ جہاں پر حکم ہے نماز پڑھو 2 رکعتیں، وہاں پر 3 جو ہے گناہ ہے، اور جہاں پر فرمایا 4 رکعتیں وہاں 5 گناہ ہیں۔ حالانکہ وہ بھی نماز کی مثل نماز ہے، لیکن چونکہ اتباع کے اندر وہ حکم نہیں ہے لہذا وہ ناجائز ہے۔ تو ایک کام تو یہ کہ اپنی طرف سے اضافہ کرنا، جس کی اجازت ہی نہیں وہ تو بالکل ناجائز۔ ایک ہے جس کی گنجائش ہے لیکن وہ حکم کے اندر نہیں ہے، تو اس چیز کو بھی نامناسب سمجھا گیا ہے۔ مثال کے طور پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم شعبان کے آخری دنوں کے اندر، یعنی کہ آخری 2-3 دنوں کے اندر روزے نہیں رکھا کرتے تھے۔ پھر اگر کوئی آدمی رکھتا ہے تو اس کی تھوڑی سی اتباع نفس کی ہوا ہے، اس کے اندر بو آتی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو روکا ہے، پھر بندہ اپنی طرف سے رکھتا ہے، تو یوں سمجھے یہ حرام ناجائز تو نہیں ہوگا، لیکن اس کے اندر اپنی ذاتی چاہت کی بو زیادہ ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع سنت والا معاملہ وہ کم ہے، کیونکہ نبی نے روکا ہے، آپ خود رکے ہیں۔ تو پھر ایک عام انسان جو مسلمان ہے، کلمہ پڑھتا ہے، اپنے گلے کے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری کا توق ڈالتا ہے، تو پھر اس کے لیے یہ مناسب نہیں ہے کہ پھر وہ ان آخری دنوں کے اندر روزہ رکھ کے آپ کی اپنی اتباع کے اندر کمی لائے۔ تو ان ساری چیزوں کی پابندی پورے مہینے کرنی چاہیے، اور نیک اعمال کے اندر بھی انسان کو شرکت کرنی چاہیے، اور اپنے اتباع نفس، خواہشات کی پیروی، اس کا نہ کوئی ثواب ہے نہ ہی کوئی یہ اچھی چیز لگتی ہے۔ عطا کہ ہماری عام دنیا کے اندر ایک بزرگ نے یہ مثال لکھی کہ ایک نوٹ ہمارے پاس 10 روپے کا ہے، اس پر محمد علی جناح قائد اعظم کی تصویر لگی ہوئی ہے۔ ایک نوٹ ہم اس سے زیادہ خوبصورت بنائیں، اس کے اندر ایک تصویر کی بجائے 2 لگا لیں، اور چند ہند سے مبارکبادی کے اپنے طور پر لکھ لیں، اور پھول بوٹے بھی بڑی خوبصورتی سے بنا لیں، تو یہ نوٹ جو ہے دنیا کی مارکیٹ میں نہیں چلے گا۔ ہم ان کو لاکھ سمجھائیں کہ بھئی یہ پہلے سے زیادہ خوبصورت ہے، اس نوٹ سے اچھا بھی ہے، نیا بھی ہے، تصویریں بھی 2 ہیں، تو یہ معتبر نہیں ہے، مارکیٹ والے نہیں لیں گے، بلکہ الٹا کیس ہو جائے گا، انسان جیل میں چلا جائے گا۔ تو بالکل اسی طریقے سے ہے کہ جس طریقے سے اعمال نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیے ہیں اسی طریقے سے ہی کریں گے تو پھر ہی اتباع بنے گا، واطیع اللہ واطیع الرسول بنے گا۔ اپنی من چاہی سے جو کام کریں گے، اگر اس کی بالکل اجازت نہیں ہے، اگر وہ منع ہے مکمل طور پھر کریں گے، تو پھر تو ناجائز حرام بن جائے گا۔ لیکن اگر گنجائش ہے لیکن اس کا نہ کرنا زیادہ بہتر ہے، تو پھر اسی طرح ہی کرنا چاہیے۔ اس لیے جو شخص بھی روزہ رکھے، شعبان کے روزے رکھے، تو آخری 2-3 دنوں کے اندر اس کو رک جانا چاہیے۔